ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباد کر دیا، صاف کہتا ہوں، وہ سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی ان کا صحابی تھا۔ جب حجاج وغیرہ نے پکڑنا شروع کیا، چھپ گیا اور جا کے ایک شخص ابان کے پاس چھپا رہا ساری زندگی، اور مرنے کے وقت کہنے لگا یار میرے پاس ایک امانت رہے گی، وہ کتاب دے گیا، پتہ نہیں اس نے دی یا نہیں، ابان نے۔ اب ابان کے بارے میں آپ علامہ خوئی کی موج مرساری دیکھ رہے راوی، یہ جھوٹے راوی، سارا فساد اس ابان نے ڈالا ہے کہ اپنی طرف سے ایک کتاب کر کر سلیم کے نام لگا دی، یا سلیم جھوٹ بول گیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں نا آپ کتابیں نکلوا کر ثابت کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچا ابان جس نے یہ کتاب پھیلائی، سارے ظلم کے انہوں نے یہ کیا، حضور کے بعد یہ کیا، تو خدا کے لیے شیعہ حضرات بھی توبہ کر لیں، یہ ظلم ان نے کوئی نہیں دیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سلیم بن قیس الہلالی، ایسی کتاب جس میں ڈھیر سارے واقعات اور قصے لکھے ہوئے جو دوسرے دنیا کے کوئی کتاب نہ احادیث کے کتب میں نہ تاریخ کے کتب میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو ایسے واقعات جس کو اہل تشیع کے علماء اپنی ممبروں پر بیان کرتے، اہل تشیع کے ذاکرین اپنے محفلوں میں بیان کرتے اور لوگوں کو یہ بتاتے کہ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کیا کرتے تھے۔ واقعات جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ پر دروازہ گرایا گیا، ان کے گھر کو جلایا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر سے باہر نکالا گیا، ان کو گھسیٹ کر لے کر گئے، اور واقعات جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والا ابلیس تھا، اور مختلف اس طرح کے کئی سارے قصے کہانیاں اس میں موجود ہیں۔ تو اب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیا یہ کتاب صحیح سند سے جو اس کا مؤلف ہے سلیم بن قیس الہلالی اس تک ثابت ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کیا سلیم بن قیس الہلالی کی توثیق بھی موجود ہے، کیا کسی نے یہ اہل تشیع کے محدثین تک یہ پہنچایا، کیا سلیم بن قیس الہلالی ایک ثقہ بندہ ہے، وہ ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے شیعہ محدث نے اپنی سند سے سلیم بن قیس الہلالی کے حالات اپنی کتاب میں لکھے اور اس کے بارے میں ذکر کیا۔ تو ہمیں 3 ایسی کتابیں ملی اہل تشیع کے اسماء الرجال کی، رجال الکاشی، الفہرست شیخ طوسی کی، اور رجال النجاشی۔ یہ 3 کتابیں، الکاشی 4 صدی ہجری کے، اور طوسی اور النجاشی 5ویں صدی کے۔ تو پہلے ہم شیخ طوسی کے الفہرست اور النجاشی کی الرجال، ان دونوں کتاب کی سند دیکھیں گے کہ انہوں نے جو سند سلیم بن قیس الہلالی تک پہنچایا کیا وہ سند صحیح ہے۔ یہ دونوں کتاب کا ہم ساتھ میں حوالہ پیش کریں گے کیونکہ ان دونوں نے جو سند سلیم بن قیس تک پہنچایا بالکل سیم ہے، بالکل وہی راوی ہے، سوائے ایک کہ فہرست میں ایک اور سند موجود ہے، وہ بھی ہم اس ویڈیو میں اب دیکھیں گے۔ تو یہ ہے وہ 2 سندیں جس کو شیخ طوسی اور النجاشی نے روایت کی۔ یہ لوگ روایت کرتے علی بن احمد القمی جس کی کنیت ہے ابن ابی الجید۔ یہ روایت کرتے محمد بن الحسن سے عن محمد بن ابی القاسم عن محمد بن علی الصیرافی عن عثمان بن عیسیٰ، عثمان بن عیسیٰ سے اور حماد بن عیسیٰ سے اس نے روایت کی ہے۔ اور یہ لوگ روایت کرتے 2 مختلف راوی ہیں، عثمان بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں ابراہیم بن عمر الیمانی سے، اور حماد بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں ابان بن ابی ایاس سے، اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں سلیم بن قیس الہلالی سے۔ تو یہ ہے 2 سندیں جو اس کتاب میں موجود ہے، الرجال میں اور الفہرست میں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی سند میں کس راوی پر جرح موجود ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ اس پر مختلف پارٹس بنائے جائیں گے، اس میں ہم لوگ ابان بن ابی ایاش جو سب جانتے ہیں کہ اس پر بہت سخت جرح موجود ہے، اس پر ہم لوگ بعد میں گفتگو کریں گے اگلی پارٹ میں۔ اس میں ہم ابان بن ابی ایاش کے علاوہ جو دوسرے راوی ہیں ان پر کیا جرح موجود ہے وہ دیکھیں گے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے جو راوی ہے محمد بن علی الصیرفی۔ تو یہ ہے آیت اللہ خوئی کی معجم الرجال الحدیث جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 225-226۔ اس میں فرماتے ہیں وَذَلِكَ فَإِنَّ الطَّرِيق محمد بن علی الصیرفی ابا سمینہ وَهُوَ ضعیف کذاب، کہ یہ کتاب جس سند سے سلیم بن قیس کے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ یہ جس محمد بن علی الصیرفی ابا سمینہ کے جو طریق سے ہم تک یہ روایت پہنچتی ہے سلیم بن قیس کے بارے میں، یہ ضعیف ہے اور جھوٹا ہے۔
تو آیت اللہ خوئی نے فرما دیا کہ یہ ضعیف اور کذاب ہے۔ اب دیکھتے ہیں نجاشی رجال النجاشی میں کیا فرماتے ہیں۔ اس کا نام محمد بن علی ابو سمینہ، اس کی کنیت تھی، ضعیف جداً، یہ ضعیف بہت ہی ضعیف تھا، فاسد الاعتقاد، فاسد عقیدے رکھنے والا تھا، لا یعتمد فی شیء، اس پر بالکل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کم ہجرت کر کے گیا تھا اور کوفہ میں یہ جھوٹ بولنے کے لیے کافی مشہور تھا۔ یہ کچھ ٹائم احمد بن محمد بن عیسیٰ کے ساتھ رہا، اس کے بعد یہ غلو کرنے لگ گیا، اسی لیے اس کے بعد احمد بن محمد بن عیسیٰ نے اسے قم سے نکال دیا، اس کو قم سے بھگا دیا، اس کو کس کو؟ محمد بن علی بن ابراہیم السیرفی، جو اس سند میں راوی ہے، جس کو آیت اللہ خوئی نے بھی کہا کہ کذاب اور ضعیف ہے، اور النجاشی نے بھی کہا کہ ضعیف اور کذاب ہے۔ الکشی بھی ان پر جرا کرتے، الکشی اپنی کتاب رجال الکشی میں صفحہ نمبر 451 ابو سمینہ محمد بن علی السیرفی کے ترجمے میں یہ فرماتے ہیں نیچے کہ فضل جو ہے اپنے کتاب میں مشہور جھوٹوں کے الکذابون المشہورون، کہ مشہور جو جھوٹے ہیں ان کے بارے میں اپنے کتاب میں ذکر کرتے، ان کے نام لکھتے ابو الخطاب یونس بن دبیان، یزید السائغ، محمد بن سینان و ابو سمینہ اشہرہم، کہ ابو سمینہ تو سب سے مشہور جھوٹا ہے، ان سب میں سب سے مشہور جو جھوٹا ہے نا ابو سمینہ۔ ابو سمینہ کون؟ علی بن ابراہیم السیرفی۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح ہم ابان بن ابی عیاش تک پہنچے بھی نہیں، ابان بن ابی عیاش تک پہنچنے کے لیے سند کے بیچ میں محمد بن علی السیرفی وہ خود جھوٹا راوی ہے، تو یہ سند ہو گئی ضعیف، اس کی روایت ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح نجاشی اور توسی کی سند جو تھی وہ ضعیف ہے۔ اب دیکھیں گے الکشی اپنی کتاب رجال الکشی الاختیار فی معرفت الرجال جو توسی نے جمع کی ہے، اس میں جو سلیم بن قیس تک اپنی سند پہنچاتے وہ سند کتنی قوی ہے اب ہم دیکھتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 99 اور 100 پر فرماتے حدثنی محمد بن الحسن البراثی قال حدثنا الحسن بن علی بن کیسان عن ابراہیم بن عمر الیمانی عن ابن عذینہ عن ابان بن ابی عیاش۔ تو یہ تھی کشی کی سند سلیم بن قیس الہلالی تک۔ اب اس میں دیکھتے ابراہیم بن عمر الیمانی جو ہے وہ پچھلے سندوں میں موجود تھے، لیکن وہ ڈائریکٹ سلیم بن قیس سے روایت کرا تھا، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم بن عمر الیمانی کی ملاقات بھی سلیم بن قیس سے ثابت نہیں ہے، وہ بھی ابان بن ابی عیاش سے روایت کرتا ہے، اس کے درمیان میں ایک اور راوی موجود ہے ابن عذینہ۔ تو وہ جو سند تھی پچھلی جو نجاشی اور توسی نے روایت کی وہ بھی منقطع ہے اور ساتھ میں ضعف بھی موجود ہے۔ تو اس کی سند میں جو کشی جن سے روایت کرے محمد بن الحسن البراسی اور وہ روایت کرے الحسن بن علی بن الکیسان، ان دونوں راوی کے ترجمے کو معجم الرجال الخوئی میں امام خوئی لے کر آتے ہیں، اور اس پر جو اس کو ایک جلد میں مرتب کیا ہے، اس کو پورا شارٹ کر کے، جس میں سارے راوی کے حالات کو صرف مختصر بیان کیا ہے شیخ الجوہری نے المفید من معجم الرجال الحدیث۔ اس میں فرماتے ہیں کہ محمد بن الحسن البراسی یہ مجہول ہے اور الحسن بن علی بن الکیسان یہ بھی مجہول ہے، تو دونوں راوی جو یہ بیان کر رہے اس سند میں دونوں کے دونوں مجہول ہے، تو یہ روایت بھی جس طرح پچھلے دونوں روایت ضعیف تھے یہ بھی ہو گئی ضعیف۔ تو اس میں جتنی سندیں جو ہم تک پہنچی ہے نجاشی کے ذریعے، توسی کے ذریعے، الکشی کے ذریعے، سب کے سب ضعیف ہے۔ تو اس ویڈیو کو ہم سمرائز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ توسی یا نجاشی اور کشی تینوں نے جن سندوں سے سلیم بن قیس کے حوالے سے جو روایتیں نقل کی ہے وہ ساری کی ساری ضعیف ہے، کچھ نہ کچھ ضعیف پائی جاتی ہے۔ اس میں محمد بن علی السیرفی ایک کذاب راوی، جھوٹا راوی جو جھوٹ بولنے کے لیے مشہور تھا، وہ اس میں موجود ہے۔ ابراہیم بن عمر الیمانی سے جو روایت کر رہے شیخ توسی اور نجاشی وہ بھی منقطع ہے، وہ ابان بن ابی عیاش سے روایت کر رہے۔ ابان بن ابی عیاش کے بارے میں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ ابان بن ابی عیاش خود جھوٹ بولنے کے لیے اور ضعیف راوی ہونے پہ مشہور ہے۔ الکشی جو روایت کرے محمد بن الحسن البراسی سے اور الحسن بن علی بن الکیسان سے، یہ بھی مجہول لاپتہ راوی، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے راوی تھے۔ تو یہ تھا مختصر ویڈیو پارٹ 1 سلیم بن قیس الہلالی پر۔ مطلب وہ کتابوں میں تو لکھی ہوئی نا، ایک کتاب نہیں، یہ تو بہت سی کتابوں میں یہ کسی نہیں، وہ نقل در نہ کرے نا شاہ صاحب۔ ایک بات ہے بخاری نے لکھی وہ پیشک، پھر 1000 کتاب میں نقل، وہ 1000 نہیں بن جاتی، اس کا سورس جو ہے نا منبع جہاں سے شروع ایک ہے۔ یہ باتیں ہیں جو آپ لکھنے ابن کتابہ نے لکھی ہے، دوسرے تبری نے، کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کہ دھمکی دی آگ لگا دیں گے، کسی نے کہا دروازے گرائے۔ اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوشش کریں، اپنے شیعہ دوستوں کا میرا سلام پہنچائیں
کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سند کہ یہ چیز ہوئی ہے، پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ بیچارے اپنی لانت کرتے رہے، مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سند نہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اگر ان کو لعنت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ کتاب جس سے اہل تشیع کے علماء اور ذاکرین اپنے ممبروں پر روایات بیان کرتے ہیں اور ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سارے واقعات اسی کتاب سے، ثقیفہ کا واقعہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر جلانے کا واقعہ، مولا علی رضی اللہ عنہ پر ظلم کا واقعہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مرتد ہو جانے والا واقعہ، جتنے واقعات ہیں اس طرح سب اسی کتاب سے نقل کیے گئے، اور نقل در نقل ہر کتاب میں اسی کتاب کا حوالہ ملے گا۔ یہ ہے وہ بنیادی کتاب، اور اس کی اسنادی حیثیت ہم نے آپ کو بتا دی کہ کس طرح یہ کتاب صحیح سند سے ہی ثابت نہیں ہوتی سلیم بن قیس الہلالی تک، بیچ میں جھوٹے اور مجہول راوی ہے جنہوں نے یہ چیزیں بیان کی۔ تو یہ تھا پارٹ 1۔ انشاءاللہ ہم لوگ پارٹ 2 میں اور اہل تشیع کے محدثین کی رائے اس کتاب کے بارے میں پیش کریں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کا پارٹ 2 آئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کا لنک ضرور شیئر کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كم مرة عصف الأنين بداخلي، كم مرة قد ذاق قلبي من أساه محن تمر، وكم كرهت مصابها لكن رأيت الخير يسكب في أنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارے کتاب سلیم بن قیس الہلالی کا جو سیریز ہے اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے اس کی اسنادی حیثیت بتایا تھا، جہاں جہاں کتاب سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب شیعہ کتب میں جس کی سند تھی، اس سند کی کیا حقیقت تھی ہم نے پہلے پارٹ میں بتایا۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہم ضرور ہمارے ویورز سے اور ناظرین سے درخواست کریں گے کہ ہماری پارٹ 1 کو ضرور دیکھیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس راوی پر جو کتاب سلیم بن قیس الہلالی کا بنیادی راوی ہے، جس کا نام ہے ابان بن ابی عیاش۔ نیچے ڈسکرپشن باکس میں پارٹ 1 کا لنک موجود ہے، تو ضرور اس کو کلک کر کے پہلے دیکھیں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ابان بن ابی عیاش وہ اکلوتا راوی ہے جس نے سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب کو آگے ٹرانسفر کیا۔ ابھی ہم اہل تشیع کے محدثین اور اسماء و رجال کے جو ماہرین ہیں ان کے اقوال دیکھیں گے، انہوں نے ابان بن ابی عیاش کے بارے میں کیا کہا۔ اس کے بعد ہم اہل سنت کے محدثین اور اسماء و رجال کے ماہرین کے اقوال دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی ابان بن ابی عیاش کے بارے میں کیا کہا، اور اس کے بعد ہم اہل تشیع کے علماء اور عوام سے یہ پوچھیں گے کیا ان سارے ڈیٹیلز اور انفارمیشن کے بعد بھی کیا یہ روایات جو اس کتاب میں موجود ہے اس قابل ہے کہ بیان کیے جائے اور لوگوں تک اس کتاب کے بارے میں ذکر کیا جائے۔ یہ ہم عوام الناس پر اور علماء اہل تشیع پر چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شیخ کیا فرماتے ہیں۔ شیخ الطوسی، کتاب ہے رجال الطوسی، اس میں جو الف کی جو فہرست ہے اس میں ابان بن ابی عیاش فیروز تابعی ضعیف، تو شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش ضعیف ہے۔ اگلا حوالہ ہے الرجال لابن الغدائری۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھے، ہم دیکھتے ہیں کہ ابن الغدائری کا کیا مرتبہ ہے اسماء و رجال کے علم اہل تشیع کے نزدیک۔ یہ ویب سائٹ ہے آیت اللہ سیستانی کی sistani.org۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی جو ہے وہ ابن الغدائری کے رجال کے بارے میں، جو رجال کا کتب ہے، جرح و تعدیل کے جو علم میں ابن الغدائری کا کیا مرتبہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ ابن الغدائری هو المعتمد فی مقامت جرح و تعدیل اکثر من النجاشی والشیخ، کہ ابن غدائری کا جو مقام ہے نا وہ جرح و تعدیل میں نجاشی اور شیخ طوسی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ ابن الغدائری فرماتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش، اس کے بارے میں پھر فیروز تابعی کس سے روایت کی اور لکھتے ہیں ضعیف لا یلتفت الیہ،
کہ ضعیف ہے اور لا یلتفت اس کے طرف دیکھا بھی نہ جائے. وینسب اصحابنا وضع کتاب سلیم بن قیس، اور ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ اس نے سلیم بن قیس کی طرف ہے نا وہ کتاب ہے نا جھوٹی منسوب کی. اس نے ہے نا ایک کتاب گھڑی اس نے کتاب سلیم بن القیس الہلالی. تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اس نے کتاب گھڑی ہے. ابان بن ابی عیاش نے ان کے اصحاب نے فرمایا. اور ساتھ میں ابراہیم بن عمر الیمانی کے بارے میں بھی ابن الغدائری کیا فرماتے ہیں. ابراہیم بن عمر الیمانی وہی راوی ہے جو ابان بن ابی عیاش سے کتاب سلیم بن قیس الہلالی روایت کرتے ہیں، وہ کتاب کو روایت کرتے ہیں. تو نجاشی اور توسی نے تو ابراہیم بن عمر کی توثیق تو کر دی، لیکن ابن الغدائری فرماتے یہ ضعیف جدا ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا سیستانی ابن الغدائری کے جرح و تعدیل کے علم کو زیادہ اونچا مرتبہ دیتے ان کے مقابلے میں نجاشی اور توسی کے. تو آپ فیصلہ کریں یہ ضعیف ہے یا ثقہ ہے. یہ کتاب ہے جامع الروات محمد بن علی الاردابلی. فرماتے صفحہ نمبر 9 پر ابان بن ابی عیاش فیروز تابعی ضعیف. یہ کتاب ہے طرائف المقال علامہ البروجردی. تو دوسری جلد میں صفحہ نمبر 7 پر فرماتے ہیں ابان بن ابی عیاش فیروز تابعی ضعیف. اگلا ریفرنس ہے خلاصۃ الاقوال علامہ ہلی کی کتاب. اس میں ابان بن ابی عیاش کے ترجمے میں پورے ڈیٹیل لکھ کر فرماتے ہیں تابعی ضعیف جدا کہ بہت ہی کمزور ہے. اگلا ریفرنس ہے المشہور ملا باقر مجلسی. تو یہ مقدمہ میں ہے نا جو الفاظ استعمال کیے گئے مختلف راویوں کے آگے، جیسے ثقہ لکھے یا ہا لکھا ہے تو ممدوح ہوگا، ضاد لکھا ہے تو ضعیف ہوگا، میم لکھا ہے تو مجہول ہوگا. تو یہ سارے اصطلاح یہاں پر لکھے گئے. اور ابھی اگلے صفحہ میں ابان بن ابی عیاش کے آگے لکھتا ہے ضاد یعنی ضعیف. مطلب باقر مجلسی کے نزدیک بھی ابان بن ابی عیاش ضعیف راوی ہے. آخری اور 7واں ریفرنس المفید من معجم الرجال الحدیث. یہ محمد جواہری نے لکھی، جو علامہ خوئی کی معجم الرجال الحدیث کو انہوں نے مختصر کر کے لکھا ہے. تو اس میں ابان بن ابی عیاش ضعیف انہوں نے بھی لکھ دیا کہ یہ بھی ضعیف ہے. تو آپ نے دیکھا یہاں پہ 7 محدثین کے اقوال ہم نے پیش کیے. شیعہ محدثین شیخ طوسی، ابن غدائری، باقر مجلسی، بروجردی، اردابلی اور حلی، اور آخر میں جا کر خوئی اور محمد جواہری دونوں نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے. تو 7 کے 7 محدثین مطلب بالاتفاق ابان بن ابی عیاش ضعیف ہے. آخر میں ہم اہل سنت کے محدثین کی کیا رائے ہے ابان بن ابی عیاش کے بارے میں دیکھتے ہیں. یہ کتاب ہے تہذیب امام ابن حجر العسقلانی. یہ ابان بن ابی عیاش کے ترجمے میں جتنے محدثین ہیں ان کے کیا اقوال ہے ابان بن ابی عیاش کے بارے میں وہ اس میں نقل کرتے ہیں. اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں لیس حدیث بشیء، ایک جگہ فرماتے ہیں متروک الحدیث، ایک جگہ فرماتے ہیں لیس بثقہ کان یکذب، جھوٹ بولا کرتا تھا، لیس بثقہ بالکل ثقہ نہیں ہے، متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث ترک کیا جائے. یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ترک ہو، اس کو ترک کیا گیا. محمد بن سعد فرماتے ہیں متروک الحدیث، اس کی حدیث بالکل ترک کیا گیا، نہیں لی جائے گی. علی بن مدینی فرماتے ہیں کان ضعیفا، یہ ضعیف ہے. سفیان الثوری فرماتے ہیں کان نسی الحدیث. دارقطنی فرماتے ہیں متروک الحدیث. ابن حجر عسقلانی خود فرماتے ہیں کہ متروک الحدیث. امام نسائی فرماتے ہیں متروک الحدیث لیس بثقہ. احمد بن حنبل فرماتے ہیں متروک الحدیث. شعبہ بن حجاج تو اتنی سخت جرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے میرے گدھے کا پیشاب پینا اس سے بہتر ہے کہ میں ابان بن ابی عیاش سے روایت بیان کروں، اتنی سخت جرح. تو یہ بالاتفاق بالاجماع ابان بن ابی عیاش اہل سنت اہل تشیع دونوں کے یہاں یہ بالاتفاق ضعیف کذاب راوی ہے. ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے ہم خصوصاً اہل تشیع کے علماء سے ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. عوام تو بیچاری معصوم ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہے اس بارے میں، ذاکرین تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ذکر کیا جائے. یہ جو واقعات تم بیان کرتے ہو کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام پر ظلم ہوا، حضرت علی کو گھر سے گھسیٹ کر لے کر گیا، باہر لے کر جا کر ان پر ظلم کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو باندھ کر رکھا گیا،
حضرت ابو بکر نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، باقی صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے سوائے تینوں کے، اور کوئی بھی نہیں تھا اہل بیت کے ساتھ دینے والا، کہ یہ اس میں واقعی میں تحریف قرآن کی روایتیں بھی موجود ہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے. یہ ساری باتیں جو تمہارے اس کتاب میں موجود ہے، تو کیا تم نے کبھی اس کی تحقیق کی ہے کہ تمہارے محدثین اور جرح و تعدیل کے ماہرین نے اس کے راویوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح آپ لوگ کے سامنے، اگر پتہ بھی نہیں ہے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ کر اپنی کتابوں میں جا کر دیکھ لیں کہ واقعی میں یہ اس قابل ہے کہ ذکر کیا جائے. کیا یہ روایت معتبر ہے؟ کیا یہ راویہ معتبر ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں امت میں انتشار پیدا کرتے ہو؟ کیوں امت میں فساد پیدا کرتے ہو؟ یہ روایتیں بیان کر کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بکواسات کر کر امت میں انتشار، جھگڑا، فساد کے سوائے اور کچھ نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ ہم پارٹ 2 اینڈ کرتے. انشاءاللہ پارٹ 3 میں اور بھی حقائق ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، جس میں ہم اس کتاب کے بارے میں جو اہل تشیع کے جو علماء جنہوں نے کتاب پر کلام کیا اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے، اور اس کتاب کی جو روایات، ایسے روایات جو حقائق کے بالکل خلاف، جو فیکٹس ہے، جو تاریخ میں نہیں بیٹھتی اور جو عقل میں بھی نہیں بیٹھتی، ایسی روایتیں بھی موجود ہے، وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اسی کے ساتھ ہم یہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كم مرة عصف الأنين بداخلي، كم مرة قد ذاق قلبي من أساه محن تمر، وكم كرهت مصابها لكن رأيت الخير يسكب في أنا. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. ہمارے برادران جب کتاب سلیم بن قیس کے متعلق علماء اثنا عشریہ سے سوالات کرتے ہیں تو وہ ان کو یہ شائبہ دیتے ہیں کہ گویا یہ کتاب مسلم ہے، اس میں کوئی اختلاف وارد نہیں ہوا، جبکہ یہ بات بعید از حقائق ہے. الغرض سامعین کرام، یہ بات ہم آج واضح کریں گے کہ علماء و محققین امامیہ کی اس کتاب پر کیا رائے ہے. تمہید کے لیے عرض ہے کہ شیعہ علماء کی بنیادی طور پر دو آراء ہیں. ایک گروہ جو کہتا ہے کہ یہ کتاب سرے سے گھڑی ہوئی ہے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب پہلے موجود تھی اور معتبر تھی، لیکن آج ہمارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے یہ وہ کتاب نہیں، اور یہ ثابت نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے. تو یہ بنیادی طور پر دو گروہ ہیں. ہم ان دونوں گروہوں کی آراء جو ہیں وہ نقل کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ دونوں گروہوں کی بات کا آج کے زمانے میں پریکٹیکلی ایک ہی مطلب ہے کہ اس کتاب کے اوپر احتجاج ممکن ہی نہیں. یعنی کہ جن کے نزدیک کتاب گھڑی ہوئی ہے تو وہ تو ویسے بھی احتجاج ممکن نہیں، حجت قائم کرنا ممکن نہیں، اور دوسروں کے نزدیک آج ہمارے پاس جو کتاب سلیم ہے یہ وہ کتاب سلیم ہے ہی نہیں. تو ہم دونوں قسم کی آراء آج نقل کریں گے. ہم شروع کرتے ہیں ابن غدائری سے. ابن غدائری 4 اور 5 صدی میں امامیہ کے بہت بڑے محدث اور ناقد ہیں. یہ کتاب کتنی جلالت رکھتی ہے اور تشیع کے علماء کی اس کے اوپر کیا رائے ہے، اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اور وہ آپ ویڈیو اسی چینل پر دیکھ سکیں گے. انشاءاللہ تحقیقی ویڈیو ہوگی اور اس کا ٹریلر آپ اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. ابن غدائری کیا کہتے ہیں؟ ابن غدائری آبان کا ترجمہ اپنی کتاب رجال ابن غدائری میں قائم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آبان بن ابی عیاش تابعی، آبان بن ابی عیاش تابعی ہے. روی عن انس بن مالک، انس بن مالک سے روایت بیان کرتا ہے. روی عن علی بن الحسین، اور علی بن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ روایت کرتا ہے. ضعیف ہے. لا یلتفت الیہ، اس کی طرف التفات نہ کیا جائے، اس کی طرف نہ جایا جائے. وینسب اصحابنا، اور ہمارے اصحاب نے اس کی طرف نسبت دی ہے. وضع کتاب سلیم بن قیس الیہ، کہ سلیم بن قیس کی کتاب اس نے وضع کی ہے. مزید سلیم بن قیس کے ترجمے میں جا کر کہتے ہیں کہ والکتاب موضوع، یہ کتاب گھڑی ہوئی ہے، یہ وضع شدہ ہے. پھر فرماتے ہیں وعلی ذلک علامات تدل علی ما ذکرناہ، اور اس میں ایسی علامات بھی موجود ہیں جو کہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں جو ہم نے کہا ہے. ہم نے کیا کہا ہے، یعنی غدائری نے کیا کہا ہے کہ یہ کتاب گھڑی ہوئی ہے، تو وہ اس پہ اب علامات ذکر کریں. منہا، اس میں ہے ما ذکر ان محمد بن ابی بکر وعظ آباہ عند موتہ، کہ اس میں یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر نے اپنے والد کو، یعنی سیدنا ابو بکر کو
ان کی موت کے وقت ایک واعظ کیا، ان کی موت کے وقت واعظ کیا، یعنی کہ ایک ان کو بیان کیا، ایک خطبہ دیا ایک طویل، جو کہ ظاہر ہے 1-2 سال کے بچے سے بعید بات ہے۔ وہ منہا، اور مزید جو علامات ہیں اس کے کھڑے ہوئے ہونے پر، وہ یہ ہیں کہ آئمۃ 13، یہ کہ آئمہ جو ہیں وہ 13 ہیں، یہ بھی ایک کرینہ ہے کہ یہ کتاب کھڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد تصحیح الاعتقادات الامامیہ، یہ شیخ مفید المتوفی 413 ہجری کی کتاب ہے۔ اس میں شیخ مفید فرماتے ہیں، ایک روایت پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فالمعنی فیہ صحیح، وہ روایت صحیح ہے، یعنی اس کا معنی صحیح ہے۔ غیر ان ھذا الکتاب غیر موثق بہ، یہ کتاب یعنی کہ کتاب سلیم، یہ غیر موثق بہ، یعنی کہ یہ ایسی ہے کہ یہ توثیق یافتہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کیا جائے۔ وقد حصل فیہ تخلیط و تدلیس، اس کتاب کے اندر ہم نے تخلیط اور تدلیس پائی ہے، یعنی چیزوں کو اس نے مکس اپ کیا ہے، اس میں تدلیس ہے بہت زیادہ۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں فینبغی للمتدین ان یجتنب العمل بکل ما فیہ، تو محبوب بات یہی ہے، اچھی بات یہی ہے کہ اس کی ہر چیز پر عمل نہ کیا جائے، یعنی کہ لب لباب اس سارے قصے کا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب فی نفسی حجت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ بطور ایویڈنس، سپورٹیو ایویڈنس، ان کے نزدیک یہ بطور سپورٹیو ایویڈنس استعمال ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک بھی اس کتاب میں مسائل ہیں، ان کے زمانے تک بھی اس کتاب میں مسائل تھے، تو آج کے زمانے کو تو چھوڑ ہی دیں۔ یہ اس دوسرے گروہ میں ہیں جو کہ کتاب کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تک صحیح کتاب نہیں پہنچی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ابن داؤد المتوفی 707 ہجری اپنی کتاب رجال ابن داؤد صفحہ 225 میں آبان کا ترجمہ قائم کرتے ہیں، اور وہاں کہتے ہیں آبان بن نبی عیاش، آگے اس کے کیسے اس کو پروناؤنس کرنا ہے وہ بتاتے ہیں، پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ کیلا، کہا جاتا ہے انہو وضع کتاب سلیم بن قیس، کہا جاتا ہے کہ اس نے سلیم بن قیس کی کتاب جو ہے وہ وضع کی ہے۔ پھر علامہ ہلی المتوفی 726 ہجری اپنی کتاب خلاصۃ الاقوال میں کہتے ہیں، آبان کا ترجمہ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، پہلے تو علماء کے وہی اقوال نقل کرتے ہیں غدائری وغیرہ کے، اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ والاقوى عندی، میرے نزدیک مضبوط بات یہ ہے، التوقف فیما یرویہ، اس کے اوپر توقف کیا جائے جو کچھ اس نے روایت کیا ہے، آبان نے جو کچھ روایت کیا ہے سلیم کی کتاب میں، اس پہ توقف کیا جائے۔ کیوں؟ لشہادت ابن غدائری علیہ بالضعف، کہ جو شہادت دی ہے ابن غدائری نے اس کتاب کے، اس کے ضعف کے اوپر، ابن غدائری نے جو شہادت دی ہے، وقضا قال شیخنا الطوسی، اور جیسے کہ ہمارے شیخ طوسی نے کہا ہے فی کتاب الرجال، اپنی رجال کی کتاب میں، قالا، انہوں نے کہا انہو ضعیف، کہ یہ جو ہے ضعیف ہے، یعنی آبان جو ہے یہ ضعیف ہے، یعنی کہ ہلی کے نزدیک بھی اس کتاب پر توقف کیا جائے گا، کیونکہ جو کچھ شہادتیں ان کے علماء نے دی ہیں، جیسے کہ آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ شیخ طوسی نے کیسے اس کے اوپر جرح کی ہے، تو آپ دیکھ سکیں گے کہ انہوں نے یہاں پر توقف، انہوں نے کہا ہے کہ رک جایا جائے، اس پہ ایک دم حجت نہ قائم کر لی جائے، الا یہ کہ کوئی سپورٹیو ایویڈنس حاصل ہو جائے، تو یعنی کہ یہ جو ہے یہ محض اس کتاب کی اتنی حیثیت بنے گی کہ کوئی قصہ آپ نے ثابت کرنا ہے تو آپ اس کی اصل الگ سے ثابت کریں گے، اور اس کو بطور صرف سپورٹیو ایویڈنس یوز کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں بچتی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں بچتی۔ پھر سید مصطفیٰ تفریشی المتوفی 1044 ہجری اپنی کتاب نقد الرجال جلد اول صفحہ 39 پہ کہتے ہیں کہ آبان بن نبی عیاش فیروز تابعی ضعیف من اصحاب علی ابن الحسین والباقر والصادق، کہ یہ ائمہ کے اصحاب میں سے ہے لیکن ضعیف ہے، اور پھر آگے جا کر یہ ابن غدائری کی جرح دوبارہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف لا یلتفت الیہ، یہ ضعیف ہے، اس کی طرف التفات نہ کیا جائے۔ ونسب وضع کتاب سلیم ابن قیس الیہ رجال ابن غدائری، کہ اس کی طرف ابن غدائری میں سلیم کی کتاب گھڑنے کی نسبت کی گئی ہے۔ پھر السید ہاشم معروف الحسنی المتوفی 1403 ہجری اپنی کتاب الموضوعات فی آثار الاخبار صفحہ 184 میں ایک روایت کے ذیل میں لکھتے ہیں،
ایک روایت آتی ہے، اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ وَيَكْفِي هذه الرواية عيبا أنها من مرویات سلیم ابن قیس. اس روایت کے عیب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو سلیم ابن قیس نے روایت کیا ہے. آپ تان کا لیول دیکھ سکتے ہیں. وَهُوَ مِن مشبوہین المتحمین بالکذب، یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جس کے اوپر کذب کی جو ہے وہ تہمت ہے. وقت ورد فی ھذا الکتاب منسوب الیہ، اور اس کتاب میں ایسی چیزیں آئی ہیں جو کہ اس کی طرف منسوب ہے کہ ان محمد ابن ابی بکر، کہ محمد بن ابی بکر نے واذا آباہ عند الموت، کہ انہوں نے اپنے والد کو موت کے قریب یہ واز کیا، یہ خود بیان کیا، ما انہ کان فی الحدود السنتین من العمر، یہاں تک کہ محمد ابن ابی بکر کی ابھی عمر 2 سال کی حدود کے اندر تھی، یعنی ابھی تو بچہ 2 سال کا بھی نہیں تھا، اور اس نے ایک خطبہ دیا، اور کیونکہ اس خطبے کے جو الفاظ ہیں وہ بہت بلیغ ہیں، بہت بلاغت والے الفاظ ہیں، اور ایک ایسا خطبہ ہے جو کہ اتنی لمبا قصہ ایک چھوٹے بچے کا بیان کرنا ممکن ہی نہیں، ممکنات میں سے ہی نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں کما ورد فیہ، جیسے کہ اس کے اندر مزید وارد ہوا ہے کہ ان الائمۃ 13 اماما، کہ امام جو ہیں وہ 13 ائمہ ہیں. تو اب ظاہر ہے یہ امامیہ کے اصولوں سے ٹکرانے والی بات ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ امام جو ہیں وہ 13 ہیں، جبکہ امامیہ کا اتفاق ہے کہ امام جو ہیں وہ 12 ہیں. تو پھر یا امام 13 ہوں گے یا یہ کتاب بچے گی. یہ تنبیہ کے لیے عرض ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس میں 12 ائمہ ہی ہیں، لیکن پرانے نسخوں سے جتنے بھی لوگوں نے نقل کیا ہے ان سب نے 13 ہی نقل کیا ہے. تو یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ نسخوں میں کیسے تغیر و تبدل پیش آیا ہے. ایک اور موقع پر معروف الحسنی صاحبی، ہاشم معروف الحسنی، اپنی دوسری کتاب میں کہتے ہیں دراسات الحدیث والمحدثین میں صفحہ نمبر 197، سلیم کا ترجمہ آوے قائم کہتے ہیں سلیم ابن قیس بن سمعان وثقہ الجماعہ، کہ سلیم ابن قیس بن جمعان کی توثیق کی ہے ایک جماعت نے، وضعف الاخرون، اور دوسرے گروہ نے اس کی تضعیف کی ہے. وَدَعَا جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ، محدثین کی ایک جماعت نے یہ دعویٰ کیا ہے ان الکتاب المعروف بکتاب سلیم ابن قیس من الموضوعات، کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سلیم کی کتاب جو ہے وہ موضوعات میں سے ہے. آگے کہتے ہیں وَجَاءَ فِيهِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ 13 إِمَامًا، یہ کہتے ہیں کہ مزید اس کتاب میں یہ آتا ہے کہ امام جو ہیں وہ 13 امام ہیں. وَأَنَّ محمد بن ابی بکر وعظ اباہ عند الموت، اور محمد بن ابی بکر نے اپنے والد کو واز کیا موت کے وقت، ما انہ کان فی حدود السنتین، یہاں تک کہ ان کی عمر جو تھی وہ 2 سال کے اندر تھی ابھی. تو انہوں نے 2 موقعوں پر اس کتاب کے اوپر نقد کیا ہے. اب مزید آگے چلتے ہیں. علامہ خوئی، علامہ خوئی کے اوپر ناظرین لوگوں نے جھوٹ بولا کہ آپ نے اس کتاب کو معتبر جانا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. علامہ خوئی نے اس کتاب کو معتبر کبھی بھی نہیں کہا. علامہ خوئی نے کیا کہا؟ پہلے تو انہوں نے اپنی کتاب معجم رجال الحدیث میں بہت واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ کوئی بھی طریق ہم تک کتاب سلیم کا صحیح سند سے نہیں پہنچا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چند موقعوں پر اس کتاب کو معتبر کہا ہے. تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محقق ہیں شیخ حسین علی المصطفیٰ، آپ کا تعلق سعودیہ سے، اور آپ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے التاسیس فی نسبت الکتاب سلیم ابن قیس. اس کتاب میں آپ علامہ خوئی سے ہی ایک قول نقل کرتے ہیں. علامہ خوئی سے آپ نے صراط النجات جلد 5 صفحہ نمبر 279 سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ علامہ خوئی سے سوال ہوتا ہے ما رائیکم فی کتاب سلیم ابن قیس، آپ کی کتاب سلیم بن قیس کے اوپر کیا رائے ہے؟ فاجاب، تو انہوں نے جواب دیا کتاب سلیم بن قیس کتاب معتبر، سلیم بن قیس کی کتاب معتبر ہے، لیکن لم يثبت ان الکتاب متداول بین ایدینا هو نفس ذلك الکتاب، کہ لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے جو سلیم کی کتاب تھی. یعنی علامہ خوئی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتاب تو معتبر تھی، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتاب جو ہے وہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی صحیح سند موجود ہی نہیں ہے اس کتاب تک کے لیے. تو
ان کے نزدیک بھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں علامہ خوئی کے نزدیک بھی یہ کتاب جو ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے کتاب سلیم بن قیس، اس سے احتجاج کرنا جائز ہی نہیں، ظاہر ہے ہم جانتی کیوں کہ نہیں۔ پھر ایک دوسرے موقع پر علامہ خوئی نے کہا ہے کہ لا تلیق لنا الی الاثبات ان الکتاب الموجود فعلا هو الکتاب المؤلف من قبل سلیم بن قیس، کہ ہمارے پاس کوئی بھی صحیح طریق نہیں موجود کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ سلیم بن قیس کی جو کتاب تھی یہ وہی کتاب ہے جو انہوں نے اس زمانے میں اس کی کتاب اس نے لکھی تھی۔ یہ انہوں نے صراط النجات جلد 5 صفحہ 376 پہ لکھا ہے۔ اب فقہی لحاظ سے فقہاء اس کتاب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو مرتضی الحائری المتوفی 1406 ہجری نے کتاب لکھی ہے کتاب الخمس، خمس کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 646 میں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ تان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک روایت پہ تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2 روایات پہ وہ کہتے ہیں کہ ولیکن فیہما ضعف، ان 2 روایات میں ضعف ہے۔ پھر جو دوسری روایت ہے اس کا ضعف بیان کیا کہتے ہیں کہ فام مثانی، جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے، فلان العبان ابن ابی عیاش مرمی بالضعف، کہ آبان بن ابی عیاش ہے وہ ضعف کی طرف ہے، یعنی قریب زیادہ بات یہی صحیح ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ وہ بھی جعل کتاب سلیم ابن قیس، اور اسی سے سلیم بن قیس کی کتاب بھی آتی ہے، واللہ اعلم، یعنی انہوں نے اس کی روایت ماننے سے انکار کر دیا۔ اب مزید شیخ حسین المنتظری المتوفی 1429 ہجری اپنی کتاب دراسات فی ولایت الفقیہ جلد 1 صفحہ 142 میں اس کتاب پر اہل نقد کا نقد نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں فالاعتماد علیہ فی اثبات الحکم الشرعی مشکل کہ یہ جو کتاب ہے اس پر اعتماد کرنا کسی حکم شرعی کے اس بات میں، یعنی کہ کوئی حکم اس کتاب سے ثابت کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ یہ کتاب فی نفسی ہی اتنی کنٹروورشل ہے کہ اس کے اوپر حجت کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ تو فقہی لحاظ سے بھی اس کتاب کے اوپر ان کے فقہا جو ہیں وہ استدلال ہی نہیں کرتے۔ اور مزید سب سے بڑی بات کہ تشیع کے مرجع اعلیٰ سید السیستانی سے جب اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے اس کتاب کے متعلق، تو وہ کہتے ہیں فی سندہ اشکال، اس کی سند کے اندر اشکال ہے۔ شیخ محمد آصف المحسنی مشابہ الانوار میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان الکتاب سلیم لم یصل بسند معتبر، کہ کتاب سلیم ہم تک موصول نہیں ہوئی کسی معتبر سند کے ساتھ، ولا ان النسخۃ وصلت بسند معتبر، نہ ہی یہ نسخہ ہم تک کسی معتبر سند سے پہنچا ہے۔ نعم، ہاں، لبعض ما حکی عنہ سند معتبر فی مصادر الاخری، کہ ہاں اس کی چند باتیں ایسی ہیں، بعض اس کی حکایات ایسی، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں تو وہ معتبر سند کے ساتھ دوسرے مصادر میں موجود ہیں، یعنی کہ وہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو دوسری آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی لیکن ایک بڑا حصہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آیت اللہ محسنی کے نزدیک بھی یہ کتاب جو ہے وہ غیر ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اوپر حجت قائم کی جا سکے۔ سامعین کرام، جن محققین اور محدثین اور مجتہدین اور ان کے مراجع نے اس کتاب کے اوپر طعن کیا ہے ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے، لیکن ہم نے اتنے ہی ناموں پر اکتفا کیا ہے تاکہ زیادہ ویڈیو طویل نہ ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو شیعہ علماء یہ شائبہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ گویا یہ کتاب ان کی مسلم کتاب ہے، وہ اپنی اس بات میں یا دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں یا ان کو خود بھی علم ہی نہیں۔ تو حسن ظن کا تقاضا ہم اسی پہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں کہ ان کے محققین اور مجتہدین کی کیا کیا آ رہا ہے، اگرچہ یہ بات بھی بعید از قیاس ہے۔ ویڈیو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ یہ طعن جو معتبر طعن ہے شیعہ علماء محدثین اور مراجع کی جانب سے، اس کو شیعہ علماء یا آ کر بیان کریں یا ان کا مدلل رد کریں، اور ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ اتنے علماء کی یہ آراء تھی، تاکہ حق پورے کا پورا پہنچے، جیسا کہ حق پہنچانے کا حق ہے، نہ کہ کتمان حق کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔